السلام علیکم ناظرین، اپنے ہفتہ وار پروگرام پاکستان افیئرس کے ساتھ میں راجات ذوالفقار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے اس میں بہت تیزی آ گئی ہے، بہت زیادہ ہلچل مچ گئی ہے، خصوصاً نواز شریف صاحب کی آمد کے بعد۔ تو ہم نے جو ہمارے اور آپ کے پسندیدہ تجزیہ کار جیو نیوز کے جو سینئر کورسپونڈنٹ اعزاز سید ہیں، ان کو اپنے ساتھ لائن پہ لیا ہے۔ خوش آمدید اعزاز سید، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ زاہد سید، کل نواز شریف بالآخر پاکستان آ ہی گئے۔ وہ جو ایک سوال بار بار پوچھا جاتا تھا کہ یہ نواز شریف آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، تو اس سوال سے کم از کم جان چھوٹ گئی ہم لوگوں کی۔ تو نواز شریف صاحب آ گئے، ایک اچھا جلسہ بھی انہوں نے کر لیا۔ تو آپ کے خیال میں جو نواز شریف صاحب پاکستان آنے کے بعد جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں کتنی ہلچل مچے گی؟ کیا تبدیلیاں آپ دیکھ رہے ہیں آنے والے وقت میں نواز شریف کے آنے کے حوالے سے؟ رائے صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ رائے صاحب، میرے خیال میں نواز شریف صاحب کا جو آنا ہے یہ ایک بڑی خبر ہے، اور جو انہوں نے اپنا سپیچ کی ہے وہ بھی ایک بڑی خبر ہے۔ اب پاکستان میں ایک سیاسی ماحول جو ہے ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ جو جلسہ جناب نواز شریف نے کیا ہے لاہور میں، اور اس جلسے کا جو ٹون سیٹ کیا ہے انہوں نے، وہ ایک فیوچرسٹک ٹون زیادہ ہے، یعنی کہ وہ جو ماضی ہے اس میں نہیں جا رہے بلکہ مستقبل کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ماضی کا جو ان کا تجربہ تھا وہ بڑا بٹر تھا، اس کو بری کر کے وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے جو باتیں کی ہیں ان کی وجہ سے ظاہر ہے ایک امپیکٹ گیا ہے۔ آپ دیکھیے آج کے سارے قومی اخبارات بھی، انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی، اور سوشل میڈیا پہ بھی ابھی تک جو گونج ہے جناب نواز شریف کی سپیچ کی وہ نہیں ختم ہوئی۔ میرا یہ خیال ہے کہ ایک پولیٹیکل انوائرمنٹ ڈیولپ ہو گیا ہے، ابھی الیکشن دیکھیں کب ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ جو نواز شریف صاحب نے ایک جو بہت چیز نوٹ کی گئی کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ وہ انتقام کی سیاست پہ بلیو نہیں کرتے۔ انہوں نے اپنے فالوورز کو بھی کہا کہ جی وہ گالی کا جواب گالی سے مت دیں، ایک اچھے جو مدبر سیاستدان ہوتے ہیں ان کو ایسا ہی کہنا چاہیے۔ لیکن اس میں ایک چیز جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، جس پہ کچھ زیادہ لوگ شاید توجہ نہیں دے رہے۔ انہوں نے یہ بات ضرور کی کہ وہ انتقام کی سیاست نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے کسی جگہ پہ یہ بھی نہیں کہا کہ احتساب نہیں ہوگا۔ تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کہ جب نواز شریف صاحب آ جاتے ہیں تو جیسا کہ لگ رہا ہے کہ وہ شاید آنے والے انتخابات میں، ویسے تو اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے کیا ہوگا، کہ وہ کامیابی بھی حاصل کر لیں گے، تو احتساب والا جو معاملہ ہے اس کے حوالے سے نواز شریف صاحب کا کیا پوائنٹ آف ویو ہوگا آپ کے خیال میں؟ رائے صاحب، میرا یہ خیال ہے کہ جو نواز شریف ہے وہ بڑے کایاں سیاستدان ہیں، بڑے تجربہ کار ہیں، اس ریجن کے بڑے سیاستدانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، بلکہ تجربے کے اعتبار سے سب سے بڑے سیاستدان اس ریجن کے ہیں وہ۔ ان کو پاکستان میں اقتدار حاصل کرنے کا جو تجربہ ہے وہ کسی بھی سیاستدان سے زیادہ ہے پاکستان کی ہسٹری میں، ٹھیک ہے؟ یہ مذاق نہیں ہے کہ 3 دفعہ وہ پاکستان کے پرائم منسٹر بنے اور تینوں دفعہ ان کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہوئی، اور پھر ہر دفعہ وہ واپس آتے رہے، اور ابھی چوتھی دفعہ وہ بننے کے لیے آئے ہیں۔ امپیکٹ یہ لگ رہا ہے کہ نواز شریف ملک کے اگلے وزیر اعظم ہوں گے۔ امپیکٹ کی بات کر رہا ہوں، تاثر کی بات جی، کر رہا ہوں، امپیکٹ امپریشن کی بات، ٹھیک ہے؟ اب امپیکٹ بالکل۔ جو بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی کی، میرے خیال میں نواز شریف صاحب بڑے سمجھدار ہیں۔ انہوں نے جو اسٹیبلشمنٹ کی جسے کہتے ہیں نا سینسٹیو ایریاز، ان کو ٹچ نہیں کیا۔ ان کا اس وقت جو ہدف ہے، ان کا گول ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کسی طریقے سے الیکشن لڑیں، الیکشن لڑنے کا اجازت لیں جو کورٹس ہیں اس سے، اور پھر وہ الیکشن لڑ کے اپنی پارٹی کی گورنمنٹ بنائیں، اور جب وہ گورنمنٹ بنا لیں گے تو پھر یہ معاملہ آئے گا، تو پھر آگے بڑھے گا۔ آپ کو میں اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ 2013 کا جو الیکشن تھا نواز شریف صاحب کا، آپ یاد کر کے بتائیں، کیا انہوں نے کہا تھا کہ میں مشرف کی ایسی کی تیسی پھیر دوں گا؟ اس موضوع پہ بات نہیں کی ہاں تھی بالکل، انہوں نے جی بات ہاں نہیں کی بالکل تھی، ٹھیک ہے؟ بلکہ یہ کہتے تھے کہ دیکھیں جی اس سے جو مشرف صاحب کے ساتھ ہوا ہے وہ ایک انتقام خدا نے لے لیا ہے، وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ لیکن جب یہ آ گئے، اقتدار میں آ گئے، اور آپ کو یاد ہے ان دنوں یہ معاملہ تھا 2 نومبر کا، اس کا سپریم کورٹ نے نوٹس لیا ہوا تھا۔ سپریم کورٹ نے جی ہاں فیصلہ دیا تھا افتخار چودھری صاحب کی عدالت نے کہ مشرف صاحب کے خلاف کارروائی کی جائے، تو اس کے اوپر جی جو ہاں امپلیمنٹیشن شروع کی
وہ انہوں نے کر دی تھی اور بڑا ان کو جی ہاں روکا گیا بڑا، اور اس کے نتیجے میں آپ کو یاد ہے کہ دھرنا بھی ہو گیا اور بھی بہت ساری چیزیں اور بھی واقعات تھے، لیکن ایک وہ تو ابھی جو ہے وہ ابھی احتساب کی بات نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، ابھی ہوگا ابھی ہوگی بات اور کوشش ہوگی ان کی کہ وہ اقتدار لیں، الیکشن جیتیں، اقتدار میں آئیں، اور پھر بھی میرا جہاں تک خیال ہے کہ یہ تب بھی احتساب کی بات اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک پاور کے جو باقی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اعتماد میں نہ لیں۔ میرا نہیں خیال کہ یہ لڑنا چاہیں گے۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے جو ماضی کے تجربات ہیں ان سے کافی کچھ سیکھا ہوگا، آپ اس تو کو اظہار کریں بنیادی طور پہ؟ میرا یہی خیال ہے کہ نواز شریف صاحب تجربہ کر چکے ہیں۔ مشرف کو آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے یہاں پہ رکھا تھا، پھر دھرنے ہو گئے تھے، پھر مشرف کو باہر جانے کی اجازت بھی دی گئی تھی، یاد ہے نا آپ کو؟ تو جی ہاں بالکل ایسے ہی۔ ان کو اس کی امپلیکیشنز کا پتا ہے، ان کو اپنی لمٹ کا بھی پتا ہے، کس حد تک وہ گاڑی کا ایکسیلیٹر دبائیں گے تو گاڑی آگے جائے گی، اور کون سی لمٹ کراس کریں گے تو ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ تو پاکستان کی ایک بڑی فراجائل جمہوریت ہے، پاکستان میں کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے انفارچونیٹلی۔ تو میرا نہیں خیال کہ نواز شریف صاحب کو اپنی کیپیسٹی کا اور اپنے ملک کی کیپیسٹی کا، لوگوں کی، اپنے فالوورز کی، اپنی پارٹی کی کیپیسٹی کا نہیں پتا، میرے خیال میں انہیں پتا ہے، آئی تھنک سو، کہ وہ ایک کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو اسٹیبلشمنٹ کو انوائے کرے۔ ہاں وہ یہ ساری چیزیں کریں گے، کس وقت کریں گے؟ جب وہ اقتدار میں آ کے اکانومی کا جو جن ہے وہ اگر اس کو بوتل میں بند کر لیتے ہیں، عام آدمی کو ریلیف دے دیتے ہیں، تو پھر وہ اس طرف ضرور تو مڑیں گے اور وہ کہیں گے کہ جی ان لوگوں کو بھی کٹارے میں لائیں گے۔ ابھی پہلے شاہ صاحب، فیز میں ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا۔ آپ کو کل جب یہ نواز شریف صاحب کا جلسہ ہو رہا تھا اور آپ یقیناً جلسہ دیکھ رہے ہوں گے، تو آپ کے ذہن میں ایک خیال تو آیا ہوگا، آپ کو یاد ہوگا کہ کئی دفعہ جب میں اور آپ اکٹھے پروگرام کرتے ہیں، آپ ہمارے مہمان ہوتے ہیں، تو میں یہ بات آپ سے کہا کرتا تھا کہ جب نواز شریف صاحب پاکستان آئیں گے تو ایک دم ترازو کا پلڑا جو ہے وہ بہت زیادہ جھک جائے گا اور مسلم لیگ نون کے لیے سچویشن بہت زیادہ بدل جائے گی، باوجود اس کے کہ جو 16 ماہ کی حکومت کا ملبہ ان کے اوپر ہے، اس کے باوجود تو کیا یہ جو میں نے آپ سے عرض کرتا رہا ہوں، تو یہ اب مجھے تو یہ لگا کہ میرا وہ اندازہ ٹھیک تھا، آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو کتنا فرق پڑا ہوگا نواز شریف صاحب کے آنے سے؟ رائے صاحب، یہ آپ کی ایک کنسسٹنٹ اوپینین رہی ہے کہ آپ کی پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ جب نواز شریف صاحب آئیں گے تو ایک ہوا چل جائے گی، یہ پوائنٹ آف ویو آپ کا بالکل رہا ہے، اور میرا بھی کنسسٹنٹ پوائنٹ آف ویو یہ رہا ہے اور ابھی بھی ہے کہ دیکھیے ہوا بالکل چل رہی ہے، لیکن عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے اس کو آپ ابھی تک انڈرمائن نہیں کر سکتے۔ آپ کی بات بالکل درست ثابت ہوئی ہے، بات میری بھی غلط ثابت نہیں ہوئی۔ آپ دیکھ لیں سروے آئے ہیں، گیلپ نے وہ سروے کروائے ہیں اور آپ دیکھیں ان کے نتائج کیا نکلے ہیں۔ ایٹ دی سیم ٹائم آپ اگر یہ کریں مجھ سے بات کریں کہ الیکشن ہوں گے آج کی صورتحال، گیون صورتحال میں تو کون جیتے گا، تو مجھے لگتا ہے کہ شاید نون لیگ جیتے گی، کیونکہ پی ٹی آئی کی ایک تو قیادت جیل میں ہوگی، دوسرا پی ٹی آئی کے پاس شاید اتنے کینڈیڈیٹس مناسب نہ مل سکیں، تو پھر بھی اس کے باوجود بھی پی ٹی آئی جو ہے پنجاب کی سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ضرور ہوگی، شاہ اگر صاحب، یہ اگر جو اگر آپ اگر کی بات، بلے کا نشان بیلٹ پیپر پہ ہوا تو۔ آپ کی یہ بات سے میں اتفاق کرتا ہوں اور اس کی ایک تھوڑی سی وجہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، جس خطے میں رہتے ہیں، ہمارے جو لوگ ہیں نا ان کا اپنا ایک مزاج ہے، اور وہ جن لوگوں کی میں اس مزاج کی بات کروں وہ اکثریت میں ہے۔ ہمارے ملک میں یہ مزاج ہے کہ جب سلطان رئیس سینمے کے بیچ میں گنڈاسا نکال کے نعرہ لگاتا تھا نا کوئی توڑیاں لتاں پاندیاں گا، تو پورا حال جو ہے وہ تالیوں سے گونجنے لگتا تھا۔ تو یہاں پر عمران خان صاحب نے بنیادی طور پہ وہ سٹائل بنایا ہے کہ جناب وہ جو ہے لوگوں کی نفسیات سے کھیلتے ہیں۔ اب نواز شریف نے آنے کے بعد جو ہے وہ اپنا ایک طریقہ کار ہے ان کا، وہ بڑے پولائٹ چلتے ہیں، وہ ایک اسٹیٹس مین کی طرح چلتے ہیں، ایک سیاسی مدبر کی طرح چلتے ہیں، تو ان کو اس معاملے میں آپ کی بات درست ہے کہ وہ جو اثرات ہیں نا کہ وہ جو لتا توڑ دیں گا، گنڈاسے گھما دیں گا، اس طرح والا جو معاملہ ہے وہ نواز شریف صاحب کا مزاج نہیں ہے، اور اس مزاج کو سمجھنے میں یا لوگوں کو زیادہ تعداد میں اس کو فالو کرنے میں ابھی وقت لگے گا۔ اچھا، آج کی جو تازہ خبر ہے وہ یہ ہے کہ ابھی سے تھوڑی دیر پہلے جب ہم بات کر رہے ہیں تو لاہور میں ایک ان کی اپنے گھر میں ایک میٹنگ ہوئی ہے، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم صاحبہ اور اسحاق ڈار صاحب اس میں شامل تھے۔
اس میں 2-3 اہم فیصلے کیے گئے ہیں، جو ان میں سے ایک تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ پی ڈی ایم کو جو ہے وہ چلایا جائے گا، اور پی ڈی ایم کے رہنماؤں سے رابطے بھی کیے جائیں گے، اور نواز شریف صاحب ذاتی طور پہ مولانا فضل الرحمان سے اور پی ڈی ایم کے رہنماؤں سے رابطے بھی کریں گے۔ اور لیکن جو اس میں سب سے زیادہ اہم خبر ہے وہ یہ آئی ہے کہ مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی سے محاذ رائی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے نواز شریف صاحب کی آمد تھی تو ایک مہاجن کا دونوں سیاسی جماعتوں کا گرم ہوتا جا رہا تھا، تو یہ ایک یک طرفہ طور پہ انہوں نے فائر بندی کا اعلان کیا مسلم لیگ نون نے، اور نواز شریف صاحب نے یہ کہا ہے، ذرائع کا کہنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ خود بھی زرداری صاحب سے رابطہ کریں گے۔ تو اس ساری صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں پازیٹیو جسچر ہے، نون لیگ کو پتہ لگ رہا ہے کہ اگلی جو گورنمنٹ ہے، ایٹ لیسٹ نون لیگ کے پاس یہ امپریشن ہے کہ اگلی گورنمنٹ پنجاب میں بھی اور مرکز میں انہی کے پاس ہے، اور وہ ایک مدبرانہ جسچر دینا چاہ رہے ہیں، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم پاکستان پیپلز پارٹی کو اس بات پہ بڑا رنج ہے، اور پیپلز پارٹی آپ کو پتا بلاول نے 2-3 روز پہلے بڑی سخت تقریر کی تھی، اور اس میں بڑی تنقید کی تھی جناب نواز شریف کے اوپر، نون لیگ کے اوپر، اور پھر جو فیصل کنڈی ہیں جو پیپلز پارٹی کے ترجمان بھی ہیں، انہوں نے کل کے جلسے کے اوپر بڑی تنقید کی ہے، تو میرے خیال میں انہوں نے ایک اچھا جسچر دیا ہے۔ الٹیمیٹلی پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ بات پتا ہے کہ وہ پنجاب میں ان کو جو امید تھی وہ ان کی امید پوری نہیں ہو رہی، تو شاید پیپلز پارٹی اس وجہ سے ذرا پریشان ہے، کیونکہ بلاول صاحب کو پرائم منسٹر دیکھنا چاہتے ہیں زرداری صاحب، اور بلاول صاحب کی خود بھی بڑی خواہش ہے کہ وہ پرائم منسٹر ہوں، تو میرے خیال میں یہ جو جسچر ہے کہ ہم کسی سے معاذرائی نہیں کریں گے۔ اب دیکھیں کہ کل کی جو تقریر ہے اس میں بھی انہوں نے عمران خان کا نام بھی نہیں لیا، پاکستان تحریک انصاف کا نام بھی نہیں لیا، بین السطور بات ضرور کی۔ آئی تھنک سو یہ اچھا جسچر ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں تو عادت پڑی ہوئی ہے نا وہ عمران خان کی تقریریں سننے کی، اوے رانا ثناء اللہ میں تمہیں فلانی جگہ پہ گھسیٹوں گا، او آئی جی میں تمہیں فلانی جگہ پہ پھانسی دوں گا، تو ہمیں تو جو وہ آتیں پڑ گئی ہوئی ہیں۔ اب ہم نے تو نواز شریف صاحب کی جو تقریر ہے وہ کل بڑی پھیکی سی لگی، کیونکہ وہ اس طرح کی اس میں بڑک بازی نہیں تھی، لیکن یہی ان کا پلس پوائنٹ بھی ہے کہ وہ بڑک بازی نہیں کرتے۔ لیکن جو میرا ذاتی خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کو ٹھیک ہے، اس چیز کا یقیناً ایک ہوتا ہے بندے کو کہ یار وہ سیاسی جو ہے وہ حریف ہیں، اور ان کا بھی حق بنتا ہے کسی بھی سیاسی جماعت کا، اس کا رہنما کہ اگر وہ پرائم منسٹر بننے کی خواہش رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور ہر ایک سیاستدان کا یہ گول ہوتا ہے۔ لیکن میرے خیال میں یہ جو مسلم لیگ نون کی طرف سے معاذرائی نہ کرنے کی جو ایک پالیسی ہے اس کا شاید فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ پیپلز پارٹی کو اصل مسئلہ مسلم لیگ نون کے پرائم منسٹر بننے سے تو ہوگا، لیکن وہ اصل نہیں ہے۔ اصل مسئلہ ان کو اس نیب سے ہے جو کہ سندھ کے اندر اب بہت سارے کیسز کھلنے جا رہے ہیں، اور جب تک وہاں سے انہیں ریلیف نہیں ملتا اس وقت تک پیپلز پارٹی مجھے تو ٹھنڈی ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ آپ کے جو نیب کے حوالے سے ان کے کیسز ہیں، آپ تو نیب کو کور بھی کرتے ہیں، اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے جو ابھی ان کے انکوائریز نئی کھلی ہیں نیب کے اندر؟ رائے صاحب ان کے پاس جو پرانی انکوائری ہیں وہ بھی بڑی سٹرونگ ہے، اور جو فیک اکاؤنٹس کیس ہے وہ بڑا سٹرونگ ہے۔ جو سپریم کورٹ نے نیب کے حوالے سے جو فیصلہ دیا ہوا ہے اس میں ان کو سب سے زیادہ ڈیمیج ہوتا ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ امپریشن یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ کل کلاں اگر ان کے خلاف کوئی کاروائی ہو تو وہ ریزسٹنس کر رہے ہیں، جو کہ الٹیمیٹلی آپ کو پتا ہے کہ وہ ریزسٹنس نہیں کر رہے، اور کوئی بھی نہیں کر رہا، بالکل آپ ایکچوئل ریزسٹنس کوئی بھی نہیں بالکل کر آپ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے۔ ویسے مجھے جو کل نواز شریف صاحب کی تقریر میں 2-3 چیزیں بڑی پسند آئی ہیں۔ ایک تو جو جیسا انہوں نے کہا کہ وہ انتقامی کاروائیاں نہیں کریں گے، دوسرا انہوں نے کوئی بڑک بازی نہیں کی، انہوں نے ایک مستقبل کا ایک پلان دیا کہ جی ہم ایسے جو ہے وہ ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اور دوسرا انہوں نے اپنے ورکرز کو کہا کہ گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا۔ لیکن جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے، اور آپ بھی یقیناً اس کو سب سے زیادہ اہم سمجھیں گے، وہ انہوں نے یہ بات کی، اور ان جیسے لیڈر کا یہ کہنا بہت بڑے معنی رکھتا ہے، اس کو دنیا بھر میں سنا گیا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ جی پڑوسیوں سے اچھے تعلقات رکھے بغیر ہم آگے نہیں جی بڑھ جی۔ سکتے۔ یہ ایک بہت زیادہ میرے خیال میں ایک ان کا بہت بڑا بیان تھا کل کی تقریر میں، اگر سوچا میرا یہ دیکھا جائے۔ خیال ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کا جو کل کی اسپیچ دیکھیں تو اس میں جو سب سے بڑا بیانی ہے وہ یہ ہے، اور یہ بیسیکلی وہ افغانستان سے یا چائنا سے بات چیت کی تو بات نہیں کر رہے نا، ایران کے ساتھ تو اس طرح کی بات نہیں ہو رہی، یہ بات ہو رہی ہے پاکستان کے ہندوستان کے ساتھ مذاکرات کی، اور یہ بڑی ان پاپولر چیز ہے۔ اگر انہوں نے اپنی پہلی اسپیچ میں اس کا اناؤنس کیا تو یہ بڑا سوچا سمجھا اناؤنسمنٹ ہے، اور بڑا پازیٹیو اناؤنسمنٹ ہے۔
हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आप ये देखें कि उन्होंने ये बात भी कही कि जी हम पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात रखेंगे, उसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन उन्होंने साथ ही अपने फ़लस्तीन के मौक़िफ़ पर और जो कश्मीर का मौक़िफ़ था, उसका भी अदा किया। उसपे उन्होंने यानी कि बैक फुट पे वो नहीं गए। इन दोनों चीज़ों के साथ वो चले हैं। कोई शक नहीं, कोई शक ही नहीं। तो बहुत-बहुत शुक्रिया एजाज़ सईद साहब, आपने हमें टाइम दिया और आपके हम वैसे भी हमेशा बड़े शुक्रगुज़ार रहते हैं और हमारे जो व्यूअर्स हैं, वो भी आपके बड़े मुंतज़िर रहते हैं। कल का जलसा हुआ और उसके नीचे भी लोगों ने कमेंट्स किए थे कि जी आज आपने एजाज़ सईद साहब को साथ क्यों नहीं लिया? तो वो फिर मुझे तो पता था एजाज़ सईद साहब कितने मसरूफ़ आदमी हैं। तो फिर सारा हमने दिन नाज़रीन नहीं होगा। आज फिर आपके लिए एजाज़ सईद साहब को अपने साथ ले लिया और मुझे और एजाज़ सईद साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।